کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، اللہ کی عدالت ہوگی، وہ غریب آدمی، وہ مزدور آدمی اللہ کے پاس جائے گا، اے اللہ میرے پاس دولت تو نہیں ہے، میرے پاس مکان تو نہیں تھا، میرے پاس پراپرٹی تو نہیں تھی، میرے پاس سونا چاندی تو نہیں تھا، لیکن اے اللہ میں بہت بڑی دولت لے کر کے آیا ہوں، میں اسلام کی دولت لے کر کے آیا ہوں، میں ایمان کی دولت لے کر کے آیا ہوں، اے اللہ میں مرتے دم تک اسلام کے اوپر قائم رہا، میں ایمان کے اوپر قائم رہا، میں نے زندگی کی آخری سانس تک اسلام سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ دوسری طرف ایک کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی انسان آئے گا جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، جس کے پاس روپیے پیسے کی کوئی کمی نہیں، ساری دنیا کی دولت وہ لے کر کے آیا مگر ایمان کی دولت وہ لے کر کے نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ وہ لوگوں جو اسلام کے بغیر دنیا سے چلے گئے، جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وہ کل قیامت کے دن زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی وہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ یہ انمول دولت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی۔ اللہ نے اسلام کی شکل میں ایک ایسا دین ہمیں اور آپ کو دیا ہے جو دین کامل ہے، لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ اس نعمت کی آج ہمیں اور آپ کو ویلیو نہیں پتا، اس کا مہتو نہیں پتا، اس کی قیمت نہیں پتا۔ ہم نے سمجھا کہ اسلام صرف اس کا نام ہے کہ مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھی جائے، رمضان کا مہینہ آئے تو 30 روزے رکھ لیے جائیں، 29 روزے رکھ لیے جائیں، اسلام کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ نے دولت دی ہے تو سال میں نئی زندگی میں ایک بار حج کر لیا جائے، ہر سال اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے۔ ہم نے سمجھا کہ اسلام بس انہی چیزوں کا نام ہے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اگر عبادت کا نام ہے، اسلام روزہ اور نماز کا نام ہے، تو اسلام معاملات کا بھی نام ہے، اسلام شادی بیاہ کا بھی نام ہے، اسلام لین دین کا بھی نام ہے، اسلام اخلاق کا بھی نام ہے۔ آپ سماج میں کیسے رہتے ہیں، کیسے کاروبار کرتے ہیں، کیسے شادی بیاہ کرتے ہیں، کیسے لین دین کرتے ہیں، اسلام اس کی بھی آپ کو شکشا دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ شادی انسان کی زندگی کا بڑا ہی امپورٹنٹ حصہ ہے میرے پیارے بھائی۔ مرد جوان ہو گیا، عورت جوان ہو گئی، لڑکا بالغ ہو گیا، لڑکی بالغ ہو گئی، اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر ایک اٹریکشن رکھا ہے، ایک کشش رکھی ہے، ایک آکرشن رکھا ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ اب کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ مرد اور عورت کے درمیان تعلق جائز ہو جائے، صحیح ہو جائے؟ اسلام نے اس کے لیے نکاح کا سسٹم بنایا، شادی کا سسٹم بنایا۔ اور جب اسلام نے نکاح کا سسٹم بنایا تو اسلام نے یہ بھی بتایا کہ اس نکاح کے اندر ہم نے محبت رکھی ہے۔ اس نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کے بیچ میں ہم محبت پیدا کر دیتے ہیں، ہم دل کو جوڑ دیتے ہیں۔ ابھی 14 فروری کی تاریخ گزری ہے، ویلنٹائنس ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اس کو محبت کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، محبت کا دن ہے، عشق کا دن ہے، پیار کا دن ہے۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے، ویلنٹائنس ڈے منانے والوں سے پوچھو تمہاری بہن کو کوئی گلاب کا پھول دیا کہ نہیں دیا تو بھڑک جائے گا۔ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تم نے کسی کی بہن کو گلاب کا پھول دیا، تم نے کسی کی بہن کے ساتھ ویلنٹائنس ڈے منایا تو بہت اچھی بات ہے۔ تمہاری بہن نے کس کے ساتھ منایا میں نے پوچھ لیا تو تم کو برا لگ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جس کو محبت کا نام دے رہے ہو، جس کو پیار کہہ رہے ہو، جس کو لو کہہ رہے ہو، جس کو عشق کہہ رہے ہو، یہ عشق نہیں ہے، یہ لو نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے،
یہ ہوس ہے، یہ لشٹ ہے، یہ واسنا ہے، یہ جسم کی بھوک ہے، اور یہ ٹائم پاس ہے. اور یہ اسی لیے آج آپ دیکھیے کہ لوگ لو اور پیار کے نام پر آج ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں، اور جب جی بھر جاتا ہے تو جس طریقے سے قلم استعمال کرنے کے بعد قلم کو پھینک دیا جاتا ہے، رشتوں کو بھی لوگ پھینک دیتے ہیں. لیکن جب ایک لڑکا لڑکی کے درمیان نکاح کا مقدس پوتر بندھن بنتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے، جب مولوی صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے لڑکے سے کہتے ہیں میں نے آپ کا نکاح فلانا کے ساتھ کر دیا، آپ نے قبول کر لیا، لڑکا کہتا ہاں میں نے قبول کر لیا. جب اللہ کا نام لے کر کے جب یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے اور نکاح کا رشتہ جب وجود میں آتا ہے، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اب ہم محبت پیدا کرتے ہیں. اور یہ عجیب و غریب محبت ہے جو ریسٹورنٹ میں پیدا نہیں ہو سکتی، جو کسی پارک کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، جو کسی کالج کے کمرے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، جو دنیا کے کسی گندے روم میں پیدا نہیں ہو سکتی. یہ محبت پیدا ہوتی ہے نکاح کے ذریعے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو بنایا، تمہارا جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو. مرد کو عورت کے ذریعے، عورت کو مرد کے ذریعے سکون ملتا ہے. نکاح کے بعد، شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اسی لیے اگر کسی بیوی کے اندر یہ چھمتا نہ ہو کہ وہ اپنے شوہر کو سکون دے، اگر شوہر اپنی بیوی کو سکون نہ دے، تو سمجھ لو کہ وہ اپنے رشتے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے. اگر مرد گھر میں آتا ہے، عورت اپنے شوہر کے لیے نہ تو سجتی ہے، نہ سورتی ہے، نہ میک اپ کرتی ہے، نہ شوہر کا دل لبھاتی ہے، نہ شوہر سے پیار سے باتیں کرتی ہیں، تو وہ عورت یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے شوہر کو غلط راستے پر لے جانے پر اکسا رہی ہے، وہ اپنے شوہر کو اپنے آپ سے دور کر رہی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ ہے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. شوہر باہر سے جب گھر میں آئے، ٹینشن لے کر کے آئے، تکلیف لے کر کے آئے، پریشانی لے کر کے آئے، اور بیوی کا خوبصورت چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ اور بیوی کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر کے اس کی ٹینشن دور ہو جائے، اس کا غم ہلکا ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، یہ ایک بہترین اور ایک آئیڈیل بیوی کی نشانی ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری بیوی کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی. کبھی کبھی کچھ نوجوان مجھ سے فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب اسلام میں پیار کرنا کیسا ہے، اسلام میں محبت کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا ہے. اسلام محبت والا دین ہے، پیار والا دین ہے، مگر ناجائز پیار نہیں، جائز پیار. اسلام جائز پیار کا حکم دیتا ہے، اور وہ جائز پیار نکاح کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. وہ پیار جو اللہ شوہر کے دل میں ڈالتا ہے، وہ پیار جو بیوی کے دل میں اللہ ڈالتا ہے. لڑکا کٹیہار کا رہنے والا، لڑکی کہیں اور کی رہنے والی، خاندان الگ ہے، دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا. لڑکے والوں نے جا کر کے لڑکی کو دیکھا، لڑکی پسند آئی، رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، لڑکی دلہن بن کر کے گھر میں آئی. ساری زندگی دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن شادی ہو جاتی ہے اور 2-4 روز کے بعد اتنی محبت پیدا ہو جاتی، اتنا پیار پیدا ہو جاتا ہے. لڑکا نوکری کے سلسلے میں اپنے شہر کے باہر جانے لگتا ہے، کٹیہار سے باہر جانے لگتا ہے، دلی، ممبئی، کلکتہ جانے لگتا ہے. اس کی 4 دن کی آئی ہوئی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگتی ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر کے شوہر کو منع کرتی ہے مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے اپنے ساتھ لے کر
کر کے جاؤ۔ او لوگو یہ محبت اس عورت کے دل میں کس نے ڈالی؟ اس شوہر کے دل میں اس بیوی کی محبت کس نے ڈالی؟ قرآن کہتا ہے یہ محبت سوشل میڈیا کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی، یہ محبت فیس بک کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی، یہ محبت انسٹاگرام کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی۔ اور ایک بات بتاؤں، میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اپنی عورت کے لیے لباس ہے اور عورت اپنے مرد کے لیے لباس ہے۔ لباس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں بلیزر پہن کے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، کیوں صاحب؟ میں ٹی شرٹ پہن کے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے بلیزر اچھی لگتی ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ صاحب ہمارے اوپر ٹی شرٹ اچھی لگتی ہے۔ عورتوں کو دیکھیے کتنا پیسہ خرچ کرتی ہیں اپنے کپڑے کے اوپر۔ کپڑا اور لباس انسان کو زینت دیتا ہے، انسان کو سجاتا ہے، انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، پتی اپنی پتنی کے لیے لباس ہے، پتنی اپنے پتی کے لیے لباس ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت ہیں، ایک دوسرے کی خوبصورتی ہیں۔ اگر مرد کی زندگی سے عورت کو نکال دیا جائے، اگر عورت کی زندگی سے اس کے شوہر کو نکال دیا جائے، ان کی رنگین زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، ان کی زندگی سے خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اور لباس کا ایک کام اور بھی ہے، گرمی کا موسم آیا کاٹن کا کپڑا پہن لیا، سردی کا موسم آیا ہم نے اونی کپڑا پہن لیا، برسات کا موسم آیا ہم رین کوٹ پہن کر کے نکل گئے۔ لباس ہمیں اور آپ کو موسم کے نقصان سے بچاتا ہے، گرمی میں گرمی سے بچاتا ہے، سردی میں ٹھنڈک سے بچاتا ہے، بارش میں بارش سے بچاتا ہے۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت پر غور کرو، اللہ کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، وہ تم کو زناکاری کے خرابیوں سے بچاتی ہے۔ تمہارے پاس جب بیوی رہے گی تمہاری شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں ہوگا، تمہاری آنکھیں نہیں بہکیں گی، تم غلط راستے کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اور اگر شادی کرنے کے بعد بھی تمہاری شرمگاہ غلط راستے پر جا رہی ہے اور تمہاری نظریں غلط راستے پر جا رہی ہے تو تم ڈبل مجرم ہو، کیونکہ تمہارے پاس حلال راستہ موجود تھا۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے اور کسی غیر کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے تو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کو سزائے موت دے دی جائے گی، اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ مجرم نہیں ہے، وہ ڈبل مجرم ہے، اس کے پاس تو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال راستہ موجود ہے۔